بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار کا تذکرہ کریں گے جس کو فاتح اندلس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کی۔ آپ کو طارق بن زیاد کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے اور طارق بن زیاد کی اندلس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ خاص طور پر مسجد قرطبہ اور سقوط غرناطہ کے اہم واقعات کی تفصیل ویڈیو میں شامل کی جائے گی۔ ان واقعات کو اسلامی تاریخ، خاص طور پر اندلس کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اصل تاریخی حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ محترم ناظرین، آج بھی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے قدموں کے انمٹ نشان جبل طارق کی پہاڑیوں پر موجود ہیں۔ اسلام کے نظیم سپہ سالاروں کے نام ان کی زندگی میں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی، ان کی موت کے بعد بھی اور پھر تاریخ کے قبرستان میں دفن ہونے کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی، لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا نام مٹا نہیں سکتی، اور طارق بن زیاد اس سچائی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، ثبوت ہے اور ثبوت رہے گا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا، تو یہ نام ہم نے اپنے استادوں سے تیسری جماعت میں ہی سن لیا تھا کہ وہ کہاں سے آیا، اس نے کہاں اور کیوں اپنی کشتیاں جلائیں، وہ کس جرأت مندی سے لڑا اور اس نے آخر میں کیا کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ قرطبہ کا قاضی، غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ محمد اور مسجد قرطبہ کی داستانیں بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ ان ناموں سے واقف ضرور ہیں، لیکن ان واقعات اور ان کرداروں کے بارے میں مکمل حقائق کیا ہیں، ان سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور یہی حقائق اور واقعات آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جو طارق بن زیاد، مسجد قرطبہ اور غرناطہ سے جڑے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اندلس ہی وہ سرزمین ہے جہاں طارق بن زیاد نے عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی، اپنے جہازوں یعنی کشتیوں کو آگ لگائی اور پھر اپنے مٹھی بھر لشکر سے یوں مخاطب ہوا: آپ کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے لڑ کر جیت کر زندہ رہنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر جان دینی۔ جوانوں نے یک آواز ہو کر جواب دیا: ہم جئیں یا مریں، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ اور پھر یورپ میں پہلی مسلمان ریاست نے جبل طارق میں آنکھ کھولی۔ ناظرین، آئیے آپ کو مختصر طور پر طارق بن زیاد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بنو امیہ کا دور تھا اور ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا۔ ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ابراہیم نے 2 بار موسیٰ کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننھے بیٹے طارق کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پیدائشی جرنیل تھا، سپاہ گری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا، ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور طنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے۔ مراکش افریقہ میں ہے اور اسپین یورپ میں۔ البتہ طارق بن زیاد نے شہر طنجہ کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتے ہیں جو طارق بن زیاد کے اسپین پر حملے کی وجہ بنی۔ کہتے اسپین میں اس وقت روڈرک کی حکومت تھی۔ یہ گاتھ قوم کا بادشاہ تھا، ظالم بھی تھا، لالچی بھی اور بے راہرو بھی تھا۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولین شاہ روڈرک کا ایک والی تھا، اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا، شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے۔ اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے کہا: جولین، تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے۔ جولین نے ادب سے جھک کر عرض کیا: حضور، میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا
لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جولین کی ترغیبات بھی تگڑی تھیں اور اس کی کہانی بھی افسوسناک۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 جرنیلوں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو 7,000 جوانوں کے 2 لشکر بنا کر دیے اور انہیں جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ یہ دونوں جرنیل صرف ریکی کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شوق جہاد کے ایسے جنون میں مبتلا ہوئے کہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آ گئے۔ طریف بن مالک اسپین کے جس ساحل پر اترا وہاں اس کے نام سے ایک شہر آباد ہوا۔ یہ شہر آج بھی طریفہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ ایک جدید شہر ہے، لوگ اسے طریفہ پکارتے اور طریفہ لکھتے ہیں، لیکن یہ شہر کس نے آباد کیا، کیسے آباد کیا اور کیوں آباد کیا، زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ دوسری جانب طارق بن زیاد 5 اپریل 710 کو جبل طارق موجودہ جبرالٹر میں اترا اور کشتیوں کو آگ لگائی۔ اس کے پاس کل 7,000 جوان تھے، اکثریت اس کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتی تھی۔ راڈرک 40,000 فوج لے کر آیا، مقابلہ ہوا، راڈرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ طارق بن زیاد جبل طارق کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گیا۔ 19 جولائی 711 کو وادی لقا میں بڑا معرکہ ہوا۔ راڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس پر عملاً مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے بعد تلیتاہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ شہر آج بھی قائم ہے اور ٹولیڈو کہلاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچی تو موسیٰ بن نصیر کے دل میں طارق کے لیے رشک اور حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے طارق کو مزید فتوحات سے روک دیا، اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور 18,000 جوان لے کر خود بھی اسپین پہنچ گیا۔ تاریخی روایت بتا دیں کہ جس مقام سے اندلس پہنچا وہ بعد ازاں جبل موسیٰ کہلایا، لیکن یہ جبل طارق کی طرح مشہور نہ ہو سکا۔ موسیٰ اسلامی لشکر کو کرتبہ تک لے گیا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ بن ولید بن مالک ایک سیلف سینٹرڈ بادشاہ تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو کامیاب اور کامران نہیں دیکھ سکتا تھا، لہذا اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی خبریں سنی تو اس نے دونوں کو دمشق طلب کر لیا۔ موسیٰ نے کرتبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور طارق کو لے کر دمشق پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو معزول کیا اور ان کا احتساب شروع کر دیا۔ ناظرین، یوں یہاں سے اسلامی تاریخ کے 2 عظیم جرنیلوں کا زوال شروع ہو گیا اور یہ دونوں گمنامی کے اندھیروں میں اتر گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اندلس کی بنیاد مسلمانوں نے 710 میں رکھی تھی، جس میں مسلمانوں نے کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ اور تلیتاہ جیسے شہر آباد کیے اور جہاں سے مسلمانوں نے آدھا فرانس فتح کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اندلس میں سفر کرتے مراکش کی طرف چلیں، آپ غرناطہ سے ہوتے ہوئے لالینا پہنچیں تو لالینا میں اسپین ختم ہو جائے گا، تو آپ کو سمندر کے پانیوں میں خشکی کا ایک ٹکڑا ڈولتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ ٹکڑا وہ زمین ہے جسے عربوں نے طارق بن زیاد کے نام سے منسوب کیا اور اسے جبل طارق کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ یورپ میں مسلمانوں کی سلطنت 700 سال کا سفر طے کر کے ختم ہوئی جب اندلس کا آخری مسلمان بھی وہاں سے رخصت ہو گیا اور جبل طارق پر بھی عیسائی جھنڈا لہرا دیا گیا، تو ہسپانیہ کے لوگوں نے جبل طارق کو جبرالٹر بنا دیا۔ ناظرین، نام تو بدل گیا لیکن تاریخ آج بھی اسے جبل طارق ہی کہتی ہے اور یہ آخری سانس تک یہی کہتی رہے گی، کیونکہ یہ اعزاز اللہ نے اس بربر زادے کو بخشا تھا۔ اور یاد رکھیں، قدرت کے بخشے اعزازوں کو کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق طارق بن زیاد 720 میں فوت ہوا۔ اس وقت اس کی عمر محض 39 سال تھی۔ وہ کیسے مرا، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں دفن ہوا، تاریخ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تاہم تاریخ اتنا جانتی ہے کہ مسلمانوں کو آج تک جتنا نقصان خود مسلمانوں نے پہنچایا، اقتدار اور ناموس کی ہوس نے پہنچایا اور غداروں نے پہنچایا، اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکا۔ اور طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی مثال ہیں۔ ناظرین، یوں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے۔ زندگی جبل طارق میں بھی زندہ ہے اور جب تک جبل طارق موجودہ جبرالٹر اور اسپین دونوں موجود ہیں، دنیا کا کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے اس کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا۔ تاریخ بتاتے کہ طارق اور موسیٰ کے زوال کے بعد اندلس کی سلطنت کو جھٹکا لگا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا عبداللہ بن نصیر کرتبہ میں قتل کر دیا گیا، لیکن یہ افراتفری عارضی تھی، کیونکہ 788 میں اموی شہزادے عبداللہ اول نے کرتبہ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مسلمان آگے بڑھے اور اسلامی سلطنت شمالی اسپین کے علاقے
ایسٹوریاز اور فرانس کے وسط تورس تک پھیل گئی۔ ناظرین، یہ اسلامی سلطنت 1460 تک قائم رہی۔ اس دوران یورپ کے عیسائی اکٹھے ہوئے۔ 1072 میں اندلس پر حملے شروع ہوئے۔ 1212 میں عیسائیوں نے تولوسا فتح کر لیا۔ 1236 میں کرتبہ سے اسلامی پرچم اتر گیا۔ 1250 میں ٹولیدو اور اشبیلیا بھی چلا گیا، اور جنوری 1492 میں غرناطہ کی چابیاں بھی فرڈیننڈ اور ایزابیلا کو مل گئیں۔ اندلس کے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا یا پھر عیسائی بنا لیا گیا، جو کہ طارق بن زیاد کے بعد کی تاریخی حقائق ہیں۔ ان حقائق کا تفصیلی تذکرہ آگے آ رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ نے جبل طارق اور اسپین یعنی اندلس کی فتح کا تذکرہ ملاحظہ کیا، جسے دنیا آج جیبرالٹر کہتی، جہاں آج سے 1300 سال قبل ایک بربر زادے نے قدم رکھا، اذان دی اور زمین کو مسلمان بنا لیا تھا۔ ناظرین، یہی اندلس جو 1300 سال قبل طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اسی اندلس کی تاریخ جو طارق بن زیاد کے دور کے 5 صدیوں بعد کی ہے، بڑی ہی دلسوز ہے، کیونکہ جس ریاست کو طارق بن زیاد نے قائم کیا تھا، اسی ریاست اندلس کے ساتھ مسلمانوں کی غداری نے وہ حال کیا جس کے بارے میں سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق اس ریاست کو 5 صدیوں میں مسلمانوں نے عروج کی بلندیوں تک بھی پہنچایا، جس کی ایک مثال کرتبہ کی جامع مسجد بھی ہے۔ لیکن ناظرین، انہی مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں اس ریاست کو کھو دیا، اس ریاست کو برباد کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاست اندلس کی تباہی میں 2 شہروں کا تذکرہ بہت اہم ہے، جن میں ایک شہر کرتبہ ہے اور دوسرا شہر غرناطہ ہے۔ ہم سقوط غرناطہ کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں شہر کرتبہ اور اسلامی دور کے معروف مسجد جامع مسجد کرتبہ کا۔ ناظرین، چلیے بات کرتے ہیں ریاست اندلس کے مسلمانوں کے عروج سے زوال تک کی داستان کی، اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں شہر کرتبہ اور مسجد کرتبہ کا۔ یاد رہے کہ موجودہ زمانے میں کرتبہ جو اسپین کا ایک شہر ہے، جو اسپین کے کیپٹل میڈرڈ سے تقریباً 394 کلومیٹر اور جبل طارق سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے کرتبہ کے کنارے واقع ہے۔ اسپین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یورپ کا آخری اور سب سے خوبصورت ملک ہے۔ اس کے چاروں طرف سمندر ہے، صرف شمال کی جانب خشکی کا حصہ فرانس سے ملتا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین کا قدیم نام اندلس ہے، نیز اندلس کا ایک نام اسپانیہ بھی ہے۔ اہل روم اندلس کو اسپانیہ اور اہل عرب اندلس کہا کرتے تھے، اس لیے تمام عربی تاریخوں میں اندلس ہی مستعمل ہے، اور اہل اردو اسے اندلس، ہسپانیہ اور اسپین تینوں ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخی رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے یا پرپوتے کا نام تھا، اسی نے یہ ملک آباد کیا تھا، لہٰذا یہ ملک اسی کے نام سے موسوم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کی اسلامی تاریخ بنو امیہ کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر طارق ابن زیاد نے سن 92 ہجری مطابق سن 711 میں عیسائیوں سے پوری اسلامی آب و تاب کے ساتھ اندلس فتح کیا، جس کی ایک دلچسپ اور عبرت خیز تاریخ ہے جو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ سلطنت بنو امیہ میں اندلس سلطنت کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، پھر جب خلافت بنو امیہ سے بنو عباسیہ کے ہاتھ آئی اور بنو امیہ چن چن کر مارے جانے لگے، تو اس بیچ بنو امیہ کا ایک قابل اور جہاں ساز شہزادہ عبد الرحمن الداخل بھاگ کر اندلس آیا اور اندلس کے اندرونی فتنوں، بغاوتوں اور لاقانونیت کو ختم کر کے 138 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم کی اور شہر کرتبہ کو دارالسلطنت قرار دیا۔ تاریخ میں سلطنت کو سلطنت اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نند شہر کرتبہ کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس شہر کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ جامع مسجد کرتبہ کی تعمیر کو حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جامع مسجد کرتبہ کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے سن 159 ہجری بمطابق 786 میں ڈالی تھی۔ یاد رہے کہ عبد الرحمن اندلس کا وہ پہلا حاکم تھا جس نے عباسی سلطنت سے الگ اندلس میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم کی، جس کی طارق بن زیاد کی فتح سے پڑی تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق عبد الرحمن الداخل نے مسجد کی تعمیر میں 80,000 دینار خرچ کیے، مگر قبل اس کے کہ تعمیر پایا تکمیل کو پہنچتی عبد الرحمن الداخل کی موت کا وقت آ پہنچا۔ اس کے بعد اس کے صاحبزادے حشام نے سن 166 ہجری بمطابق سن 793 میں تعمیر مکمل کرائی۔ علامہ مکری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فتح اندلس کے وقت دریائے کرتبہ کے کنارے گرجا گھر تھا۔ مصالحت کے مطابق آدھے گرجا پر مسلمانوں کا تسلط تھا، مگر جب عبد الرحمن الداخل نے جامع مسجد تعمیر کرانی چاہی تو عیسائیوں سے 1,00,000 درہم میں گرجا کی زمین خرید لی۔ اس کے علاوہ اور بھی ارد گرد کی زمینیں گراں قدر قیمتوں میں خریدی گئی تھیں۔
شاہان اندلس یکے بعد دیگرے اپنے اپنے عہد میں جامع مسجد کرتبہ کی تعمیر و توسیع میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ ناظرین، علامہ مکری کا بیان ہے کہ اندلس کے تیسرے بادشاہ یعنی حکم اول کے دور میں جامع مسجد کرتبہ عالم اسلام کی سب سے بڑی، سب سے خوبصورت، نیز صنعت فنکاری اور کاریگری کا ایک عظیم شاہکار بن گئی تھی۔ ناظرین، مسجد کرتبہ عہد اسلامی کی حسین یادگار اور سطوت اسلامی کا دل فریب نمونہ تھی۔ بڑے بڑے مورخین و سیاحین اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے۔ جامع مسجد کرتبہ جہاں شاعر اسلام کی ہیبت و عظمت کا سبب تھی، وہیں مسلمانوں کی فنکارانہ شان کی منہ بولتی تصویر بھی تھی۔ مسلمانوں نے ایسے زمانے میں مسجد کرتبہ کے ذریعے فن تعمیر کی ایک ایسی انوکھی مثال پیش کی کہ جب دنیا مغرب و مشرق اسے فنون جدیدہ سے واقف بھی نہ تھی۔ ناظرین، یہ محض اسلامی جذبات سے متاثر حقیقت سے ناآشنا دعویٰ نہیں بلکہ ایک امر واقع کا اظہار ہے۔ قرون وسطیٰ کی تاریخ دنیائے یورپ میں کسی ایسی عمارت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے اسے اپنی نظم میں کعبہ ارباب فن قرار دیا۔ جیسے کہ مسجد کرتبہ پر لکھی نظم میں علامہ فرماتے ہیں: کعبہ ارباب فن سطوت دین مبیں، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ اس طرح ایک انگریز سیاح لکھتا ہے: واٹ ایور دا ہیومن آئیز ہیز وٹنس، دس از دا موسٹ چارمنگ آف دیم آل، اینڈ اٹس کرافٹس مینشپ اینڈ سپلینڈر آر ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ان اینی آف دا اینشینٹ اور ماڈرن مونومنٹ۔ یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر میں سے سب سے زیادہ دلکش منظر ہے، اور اس کی مہارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارات میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ویکیپیڈیا اردو میں لکھا ہے۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق مسجد کے مشرق اور مغربی جانب 19، شمالی اور جنوبی طرف 21 گنبد تھی۔ پیتل کے منقش اور دیدہ زیب 21 دروازے تھے، جن میں سے ایک دروازہ قصر شاہی کی طرف کھلتا تھا اور ایک عورتوں کے لیے خاص تھا، جن سے وہ اپنے مقصورہ یعنی عورتوں کی نماز کی جگہ میں جاتی تھیں۔ مقصورہ کی دیواروں میں سونے کی منقش جالیاں لگائی گئی تھیں۔ 1293 خوبصورت ستون مسجد مقدس کی چھت کو اٹھائے تھے۔ مقصورہ کے ستون 119 تھے۔ ناظرین، یہ تعداد ان ستونوں کی ہے جو عمارت کو اٹھاتے تھے۔ گنبدوں اور میناروں کے ستون الگ تھے۔ تمام ستونوں پر سونے اور قیمتی موتیوں سے خوشنما نظر کو خیرہ کرنے والے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ محراب 8.5 ذرہ لمبا، 7.5 ذرہ چوڑا اور 13.5 ذرہ اونچا تھا۔ روایت کے مطابق ممبر ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑیوں جیسے سندل، آبنوس، نبا وغیرہ کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، جو بوقت ضرورت علیحدہ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ ٹکڑے آپس میں سونے کی کیلوں سے باہم ملائے جاتے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق ممبر کے بنانے میں 35,705 دینار اور 3 درہم خرچ ہوئے تھے۔ مسجد کے صحن میں 4 وسیع اور خوبصورت حوض تھے، جن میں قریب کی ایک پہاڑی سے نلوں کے ذریعے پانی آتا تھا۔ مسجد کے پہلوں میں بہت سی تعداد میں کمرے بنائے گئے تھے، جن میں طلباء اور مسافر رہا کرتے تھے۔ ان کی خاطر تواضع کا ایک اچھا انتظام تھا۔ محراب، مقصورہ کی دیواریں اور فرش اور مسجد کا مرکزی دروازہ، یہ تمام چیزیں خالص سونے کی تھیں۔ ناظرین، بات کی جائے مسجد کا نظم و نسق کی تو مسجد میں ہر وقت کثیر تعداد میں ملازمین مقرر رہا کرتے تھے، جن کا کام صفائی ستھرائی کے ساتھ لالٹینیں اور عود و عنبر جلانا ہوا کرتا تھا۔ مسجد میں 100 پیتل کی لالٹینیں لگائی جاتی تھیں، جو زیتون اور دیگر خوشبودار تیلوں سے روشن کی جاتی تھیں۔ 24 چراغ دان تھے، جن میں 4 بڑے بڑے تھے۔ سب سے بڑا چراغ دان ممبر والے قبہ میں جلایا جاتا تھا، جس میں بیک وقت 1454 چراغ جلتے تھے۔ چراغ اور لالٹین وغیرہ میں سالانہ تیل کی کثیر مقدار صرف ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں خرچ مزید بڑھ جاتا۔ رمضان کی راتوں میں روزانہ ایک بڑی جسیم موم بتی دیگر چراغوں اور لالٹینوں کے ساتھ تمام رات جلا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی مختصر سی تاریخ مسجد کرتبہ کی تعمیر کے حوالے سے۔ اب اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اندلس کی بربادی کیسے ہوئی، جو کہ مسجد کرتبہ سے محرومی کا سبب بنی۔ ناظرین، قدرت کا یہ دیرینہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو فطرت کی جباری جوش میں آ جاتی اور دیکھتے دیکھتے شاہوں کو غلام اور شہنشاہوں کو گدھا بنا کر بے نام و نشان کر دیتی ہے۔ ناظرین، کچھ ایسا ہی مسلمانان اندلس کے ساتھ بھی ہوا، چنانچہ حکمران اندلس کی ریاستی خانہ جنگیوں، خود غرضیوں اور غداریوں نے مسلمانوں کو زوال کی راہ پہ ڈال دیا، حتیٰ کہ 1232 میں اندلس کا مرکز شہر کرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ پھر صدیوں سے طاق میں بیٹھے
مسلمانوں کے خون کے پیاسے بھوکے ننگے نصرانیوں نے مسجد کرتبہ کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا وہ بدترین کارنامہ انجام دیا کہ جسے سن کر انسانیت کانپ جاتی ہے اور تہذیب کان بند کر لیتی ہے، شرافت دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی ہے۔ نصرانیوں نے مسجد کرتبہ کی مقدس زمین کو گرجا گھر بنا لیا، ممبر و محراب میں ابن مریم کی تصویریں اور مورتیاں وضع کر دیں، در و دیوار کو نصرانی نقش و نگار سے پاٹ ڈالا، بس اصل محراب کی جگہ یادگار کے لیے اپنی حالت پر باقی چھوڑ دی تاکہ آنے والی نسلیں مسلمانان اندلس کی بربادی کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کر سکیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سقوط کرتبہ اور بواشبیلیہ کے بعد اندلس میں مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ 1232 تا 1492 تک رہ گئی، جہاں بنو احمر مسلمانوں کی رہی سہی عزت کی حفاظت کرتے رہے، مگر قوم کے غداروں کو یہ بچی ہوئی عزت بھی راس نہ آئی۔ آخرکار 1492 میں بنو احمر کا نااہل اور سیاسی چال بازیوں سے نابلد بادشاہ ابو عبداللہ نے اپنے غدار وزراء کی شہ پر غرناطہ کی چابی بھی فردینند اور ملکہ ایزابیلا کو دے دی۔ ناظرین، پھر کیا تھا؟ اندلس کے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا، یا پھر تلوار کے زور پر عیسائی بنا لیا گیا؟ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں مسمار کر دی گئی، خزانے لوٹ لیے گئے، کتب خانے جلا دیے گئے اور غرناطہ کے افق پر مسلمانوں کے عروج کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اندلس مسلمانوں کے دور عروج میں دولت و ثروت کی فراوانی، شہری ترقیات اور علوم و فنون کے اعتبار سے یورپ کا پہلا ملک تھا۔ عظیم سائنسدان ابوالقاسم زہراوی، سرجری کا موجد، عظیم فلسفی اور حکیم ابن رشد اور امام تفسیر حضرت امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سینکڑوں علماء اندلس کی زمین سے جلوہ وجود میں آئے۔ اہل دنیا کے دلوں پر مسلمانان اندلس کی کیا عظمت تھی، اس کا اندازہ شیخ ابن بطوطہ کے قول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن بطوطہ، جو ہماری تاریخ کے سب سے بڑے سیاح ہیں، اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں، سبتہ سے جہاز میں سوار ہو کر اندلس پہنچا، جہاں رہنے اور ٹھہرنے کا بھی ثواب ہے، مگر مسلمان اندلس سے ایسا مٹے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ علامہ نے مسجد کرتبہ میں کہا تھا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ناظرین، علامہ اقبال جیسا جہاں دیدہ، حساس اور زندہ دل انسان، جس کی نگاہ مسلمان عالم کی تاریخ کا احاطہ کرتی تھی، وہ مسجد کرتبہ سے کب بے خبر رہ سکتا تھا؟ علامہ اقبال اکتوبر 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد پیرس ہوتے ہوئے جنوری 1933 میں ہسپانیہ، موجودہ اسپین پہنچے۔ ہسپانیہ کے وزیر تعلیم پروفیسر آسن کی درخواست پر علامہ نے میڈرڈ یونیورسٹی میں دی انٹلیکچوئل ورلڈ آف اسلام اینڈ اسپین کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اس سفر کے دوران علامہ کو ہسپانیہ کے کئی دوسرے شہروں تلیتلا، کرتبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی سیاحت کا موقع ملا۔ کرتبہ کے سفر میں مسجد کرتبہ بھی تشریف لے گئے اور اپنی حساس آنکھوں سے جامع مسجد کرتبہ کا حال زار دیکھ کر بے خود ہو گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ شہر کرتبہ ہی میں آپ نے اپنی شعرا آفاق نظم مسجد کرتبہ کے نام سے ایک نظم تحریر فرمائی، جو درد اور جذبات کے نہ جانے کی ساتھ میں لکھی گئی ہوگی۔ ناظرین، خط میں علامہ لکھتے ہیں، مسجد کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ علامہ کی زیارت مسجد کا دلچسپ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ مسجد میں پہنچے تو بے اختیار چاہا کہ مسجد میں تحیۃ المسجد کی نفل ادا کریں۔ ایک عیسائی نگران نے نفل ادا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا، میں بڑے پادری سے پوچھا ہوں۔ ادھر وہ پوچھنے گیا، ادھر علامہ نے نیت باندھ لی، اس کے واپس آنے سے پہلے ہی نماز سے فارغ ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق علامہ نے مسجد میں اذان بھی کہی۔ ناظرین، مسجد کرتبہ کے بارے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے اندلس کے سفر نامے میں لکھتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے تاریخی مقامات دیکھے ہیں، بہت سی عبرت قدوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن دل و دماغ پر جو حسرت ناک تاثر جامع مسجد کرتبہ کو دیکھ کر ہوا، وہ کسی اور تاریخی مقام کو دیکھ کر نہیں ہوا۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ اقبال مرحوم نے مسجد کرتبہ میں جو طویل نظم کہی ہے، وہ تاثر کے کس عالم میں کہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا دلسوز اور عبرت خیز تذکرہ مسجد کرتبہ کی بربادی اور اندلس کی تباہی کا۔ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان میں اپنوں کے ہاتھوں جتنا نقصان اٹھانا پڑا، اتنا
بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں نہیں اٹھانا پڑا، اور اندلس کی تباہی میں بھی اپنوں کی غداری ہی کار فرما تھی۔ محترم ناظرین، قرطبہ شہر کے علاوہ سکوت غرناطہ بھی ایک اہم سانحہ ہے، اور یہ شہر ایک ساتھ ہی برباد ہوئے، اس لیے ان کی تاریخ تقریباً ایک ہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غرناطہ اسپین کے جنوب میں ایک تاریخی شہر کا نام ہے۔ اس کی وجہ شہرت مسلمانوں کا الحمرا محل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1492 تک غرناطہ آخری اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ 892 ہجری بمطابق 2 جنوری 1492 ہسپانیہ میں آخری مسلم ریاست غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج آراگون کے مسیحی حکمران ملکہ ایزابیلا اور شاہ فردینند کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح ہسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کو سکوت غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتی کہ 18 شرائط پر مبنی معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ کے مطابق ان تمام شرائط میں بظاہر مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت نظر آ رہی تھی، لیکن ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہود و نصارہ کے بارے میں واضح احکامات ہیں۔ وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ ہمدرد نہیں ہو سکتے، اور تاریخ نے اس بات کو بہت جلد سچ کر دکھایا۔ کچھ عرصے میں ہی عیسائیوں نے اس معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں، اور پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وہ عبرت ناک داستان شروع ہو جاتی ہے جو آج بھی اسپین اور دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تبدیلی مذہب کا حکم نامہ جاری ہوا، جس کے تحت حکم دیا گیا کہ ہر مسلمان عیسائیت قبول کر لے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکم کے ذریعے بے شمار مسلمان جبراً عیسائی بنا دیے گئے، ہزاروں لوگوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور ہزاروں کو قیدی بنا کر جبری مشقت کے کیمپوں میں پہنچا دیا گیا، جہاں موت کے بعد ان کو رہائی ملی۔ مدارس میں بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دی جانے لگی۔ ان کے کتب خانوں میں محفوظ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک دن میں 3000 سے زائد مسلمانوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد نہ صرف مسلمانوں کے لباس اور زبان پر پابندی لگائی گئی، بلکہ انہیں اپنا نام بھی تبدیل کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ مساجد کو گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی عالیشان اور خوبصورت مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، جن میں سب سے بڑا واقعہ جامع مسجد قرطبہ کا ہے، جو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایت بتا دیں کہ ابو عبداللہ اور اس کے سارے خاندان کو ابشارہ میں عبرتناک انداز میں قتل کر دیا گیا، اور اس علاقے کو نہ صرف مسلمانوں کا مذبح خانہ بنا دیا گیا، بلکہ مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کرنے کا تماشا دکھایا جاتا تھا۔ ناظرین، تاریخ بتاتے کہ مسلم ہسپانیہ یعنی اندلس کے آخری حکمراں ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا، اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تو اس وقت اپنے بیٹے کی آہوزاری پر اس کی ماں نے یہ تاریخ ساز الفاظ کہے: جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا، اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یورپی تاریخ داں اندلس کے مسلمانوں کے لیے مور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو عبداللہ اندلس کے آخری مسلم ریاست مملکت غرناطہ کو بدبخت حکمران تھا، جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سید الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ آئیے 1469 کے اندلس کے سیاسی منظرنامے پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق یا جبرالٹر کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی گوت شہنشاہ روڈک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اسپانیہ دمشق کی خلافت کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی، اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی تھی، جس کا تفصیلی ذکر ویڈیو کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں، اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔
دور عروج میں اندلس نے ابن بیتار، ابن رشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق موصلی اور الخزیب جیسے ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا، اور یوں الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلیہ اور کرتبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ اراغون اور کشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ یہاں پر تاریخ سے ایک اور واقعہ شامل کرتے ہیں جن میں مسلمانوں اور خاص طور پر حکمرانوں کے لیے خاص سبق موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان اور بنو عباس کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کا۔ تاریخ یہ بات 1258 کی بات ہے، بتاتی ہے کہ فتح بغداد کے چند دن بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے 18 فروری 1258 کو بنو عباس کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو کھانے پر بلایا، تو مقید خلیفہ کی جان میں جان آئی اور ہزاروں امیدوں کے ساتھ ہلاکو خان کی دعوت پر پہنچا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہلاکو خان کے حکم پر تھالوں اور تشتریوں پر پڑے خان کو ہٹایا گیا تو وہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا کھاؤ ان کو۔ خلیفہ نے بے بسی سے کہا میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو نے کہا تو پھر تم نے انہیں اتنی حفاظت اور اہتمام سے کیوں رکھا ہوا تھا؟ ہلاکو نے سیم و زر و جواہرات سے لبریز آہنی صندوقوں کی طرف تلوار سے اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا کہ تم نے ان سے اپنی فوج کے لیے تیروں کے سوفار کیوں نہ بنوائے اور یہ تمام سونا جواہرات اپنے سپاہیوں میں تقسیم کیوں نہ کیا اور پہاڑوں کے دامن میں باہر نکل کر مجھے پہلے سے روکنے اور مقابلے کی کوشش کیوں نہ کی؟ خلیفہ نے بے بسی کے عالم میں جواب دیا مشیت ایزدی یہی تھی۔ تاتاری سپہ سالار نے کہا اچھا تو اب ہم جو سلوک آپ سے کریں گے اسے بھی مشیت الہی سمجھنا۔ اس کے بعد ہلاکو نے جو سلوک خلیفہ معتصم باللہ اور اس کے بیٹوں سے کیا آج بھی محض خیال آنے سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ خلیفہ اور اس کے بیٹوں کو اونی نمدے میں زندہ لپیٹ کر نمدے کو سی لیا گیا اور پھر خون خوار تاتاری سپاہیوں نے اس نمدے پر گھوڑے دوڑائے۔ اس طرح خلیفہ اور اس کی اولاد کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے مکمل طور پر کچل ڈالا گیا۔ خلیفہ بغداد کے زر و جواہر سے لبریز خزانے اس کی سلطنت کو برباد ہونے سے نہ بچا سکے اور ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان اور آج کے حکمران بھی دنیا کی دھن و دولت کو سمیٹنے کی فکر میں لیکن جذبہ جہاد سے محروم ہے، حالانکہ اسلحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا زیور کہا ہے اور جہاد ہی مسلمانوں کی شان ہے جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد زندہ رہا مسلمان عروج کی بلندیوں پر رہیں، اور جیسے ہی مسلمانوں میں اقتدار اور دولت کی ہوس پیدا ہوئی تو زوال ان کا مقدر ہوا، اور اس کی کئی مثالیں آپ آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔